السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ہماری حدیث ہے دعوت تبلیغ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس میں بعض مسلمان قوموں کی تعریف فرمائی، پھر ارشاد فرمایا یہ کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں میں نہ دین کی سمجھ پیدا کرتی ہے، نہ ان کو دین سکھاتی ہے، نہ ان کو نصیحت کرتی ہے، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، اور نہ ہی ان کو بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہے، نہ دین کی سمجھ حاصل کرتی ہے، اور نہ نصیحت قبول کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو نصیحت کرے، انہیں اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے، ان سے دین کی سمجھ حاصل کرے اور ان کی نصیحت قبول کرے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان سب کو دنیا میں ہی سخت سزا دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے نیچے تشریف لائے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قومیں مراد لی ہے۔ لوگوں نے کہا اشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہ وہ علم والے ہیں اور ان کے آس پاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہے۔ یہ خبر اشعری لوگوں کو پہنچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور ہم پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہمارا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائے، اس کو نصیحت کرے، ان کو اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھے، ان سے نصیحت حاصل کرے، دین کی سمجھ بوجھ لے، ورنہ ان میں سب کو دنیا میں ہی سخت سزا دوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا رسول اللہ کیا ہم دوسرے کو سمجھدار بنائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وحی کو ارشاد فرمایا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر پڑوسیوں کی تعلیم کے لیے 1 سال کی مہلت دے دی تاکہ ان میں دین کی سمجھ پیدا کرے، انہیں سکھائے اور انہیں نصیحت کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی، اور یہ لعنت ان سب سے ہوئی تھی، انہوں نے حکم مخالفت کے اور حد سے نکل گئے، جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ان کا یہ کام واقعی برا تھا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی اتڑیاں نکل پڑے گی، وہ اتڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسے کہ چکی کا گدا چکی کے گرد گھومتا ہے، یعنی جیسے جانور کو آٹے کی چکی چلانے کے لیے چکی سے چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، اسی طرح یہ شخص اپنی اتڑیوں کے چاروں طرف گھومے گا۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے یا فلاں تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کو نہیں روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا، میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خود انہیں کیا کرتا تھا، تو اس کی سزا کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی فینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نیکی کے لیے کہتے تھے اور خود اپنے کو بھلا دیتے تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب